عشق حقیقی کیا ہے اور کن سٹیجز سے گزر کر انسان عشق حقیقی کو پا لیتا ہے؟ رزق کے سٹیجز کون سے ہیں اور انسان ان کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آج آپ اللہ تک پہنچنے والے ایسے رازوں کو جانیں گے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہیں جو کہ اللہ کے متلاشی ہیں، یعنی اللہ کو تلاش کرنے والے حقیقی لوگ ہیں۔ حضرت رومی جلال الدین سے کسی نے پوچھا، حضرت عشق کیا ہے؟ اس دنیا کی مثال ایک موم بتی کے سامنے 3 پروانوں کی سی ہے۔ پہلا پروانہ موم بتی کے پاس گیا اور اس کی تپش محسوس کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں عشق کیا ہے۔ دوسرا پروانہ اس کے پاس گیا اور اس کو تھوڑی سی آگ لگی اور اس نے آ کے کہا میں جانتا ہوں عشق کیا ہے۔ اور تیسرا پروانہ بنا کسی پرواہ کے موم بتی کی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا، اور ان تینوں میں سے بس وہی جانتا تھا کہ عشق کیا ہے۔ وہ از دا لور، یعنی عاشق کون ہے، یعنی اللہ کا سچا عاشق کسے کہلایا جاتا ہے۔ عاشق کون ہوتے ہیں؟ عاشق وہ جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے ختم کر کے اس کی مرضی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس عارضیہ، نفس کاملہ، یہ سب کون سے نفس ہے اور ان تک نفس کاملہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کون سا ہوتا ہے؟ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ نفس امارہ میں انسان اپنے نفس پر قابو کر کے نفس لوامہ سے نکل جاتا ہے تو وہ نفس امارہ کی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس سٹیج پہ انسان کا دل نور سے بھر جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی عادتوں سے یعنی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لوامہ میں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے اسی ٹائم الارم دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَالْأَقْسَمَ بِالنَّفْسِ وَاللَّوَامَةِ اس کی قسم کھائی ہے۔ تیسرا سٹیج نفس ملامہ ہے۔ اس ایج پہ پہنچ کے انسان کے اندر نیکیوں اور اچھائیوں اور صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے نفس مطمئنہ۔ اس میں انسان ہر طریقے سے بری عادتوں اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ فرما رہا ہوتا ہے، اطمینان والو جان۔ نفس مطمئنہ اولیاء اکرام کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس کاملہ، یہ سب مل کر نفس کاملہ بنتے ہیں۔ اس میں انسان ہر حال میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کی رضا میں راضی رہتا ہے، جیسے کہ اس آیت اور اس کے ترجمے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو واضح نظر آ رہا ہوگا۔ آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا تجھے پسند ہو اور تیری رضا اللہ کو پسند ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ آپ لوگوں کو ایک حدیث بتانے والی ہوں جو سیدھا آپ لوگوں کے دل پر لگے گی۔ اس حدیث میں 5 سٹیجز ہیں اور اگر ان 5 سٹیجز سے آپ گزر جاتے ہیں، یعنی ان کو اچھے سے کراس کر لیتے ہیں کم، تو آپ کو اللہ مل جاتا ہے۔ من طلبٍ وجدنی، جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ طلب کا مطلب کیا ہے؟ پا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لینا۔ اور اس کے بعد ہم وہ کہتے ہیں وہ مجھے پا لیتا ہے، وہ مجھے پہچان لیتا ہے، یعنی جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھے پا لیا۔ طلب کے ساتھ ہم نے بتایا تھا پا لیا، اس کے ساتھ پہچاننا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کوئی طلب حاصل ہوتی ہے اسے پہچان لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہاں پہ آ جاتا ہے عشق، یعنی عشق حقیقی جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب عشق ہوتا ہے انسان دنیا سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ میرے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محبت کا جو کنیکشن ہے وہ عشق کے ساتھ جڑتا ہے۔ اسٹیج پہ عشق میں آ کے انسان کا اپنے آپ کو یعنی اللہ کی راہ میں فنا کر دیتا ہے، یعنی اپنی ذات کو ایک طریقے سے ختم کر دیتا ہے اور اللہ اس کے لیے اپنے رستے کھول دیتا ہے اور وہ اس کا صرف یہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہوں، یعنی اللہ کہتا ہے انسان کو کہ تو اور میں اب ایک ہو چکے ہیں۔ یہ وہ اسٹیج ہے جب اللہ کہتا ہے کہ انسان کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اپنے رازوں کو اس انسان پر کھولنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں وہ نہیں جو تو ہے؟
اس حدیث میں کہتے ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے جسے میں قتل کر دیتا ہوں، یعنی جو مجھ سے عشق کرتا ہے اسے میں قتل کر دیتا ہوں۔ قتل سے مراد انسان کی موت نہیں ہے، بلکہ انسان کے نفس اور اس کی خواہشات کو مار کے اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت یعنی اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ڈائی بیفور ڈائی، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب تھا کہ اپنے نفس کو مار لو۔ اللہ فرماتا ہے جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت میرے ذمہ ہو جاتی ہے۔ دیت مطلب یعنی دیدار، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ 4 سٹیج میں اللہ قتل کر دیتا ہے، 5 سٹیج میں دیت یعنی اللہ اسے مکمل طور پہ مل چکا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اس کی دیت میں خود ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاتی ہوں جس میں اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کی جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تکھا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو کہ میری چاہت ہے۔ اس حدیث میں یہ کافی جگہ پہ آ چکا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کثرت سے کر کے اور دعا کرنے کے بعد مسلسل مجھ سے رابطے میں رہتا ہے اور میری طرف رجوع ہو جاتا ہے، بس میں اس کی ساری جو نفس ہے اس کو مار کے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جو کہ اس کی ہر ٹائم مدد کرتے ہیں، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ وہی دیت والا مقام ہے جہاں پر انسان اللہ کو پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے طلب کیا، پھر اللہ کو پہچانا اور پھر اللہ کو پا لیا۔ اللہ سے عشق کرنا اور پھر قتل ہو جانا اور پھر اس کی دیت کرنا، یہ اتنے سخت مراحل اور اتنا لمبا سفر ہے، اور لوگ ڈائریکٹ اللہ سے تھوڑی سی محبت کا اظہار کر کے خود کو اللہ کا عاشق ثابت کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہوگی۔ رہنما کے بنا اگر آپ خود اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ گمراہ کے راستے پہ جائیں گے، کیونکہ اس راستے پہ اگر آپ اکیلے جانا شروع کریں گے تو سب سے بڑا آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کا نفس ہے، جو کبھی بھی آپ کو عشق حقیقی نہیں کرنے دے گا۔ نفس ہماری آخری سانس تک ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے ہمیں حضرت علی کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ ایک دفعہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کسی دشمن کو شہید یعنی قتل کرنے کی غرض سے گئے، تو قتل کرنے سے پہلے جو ان کا دشمن مخالف تھا انہوں نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک پھینک دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی مولا علی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے قتل کا ارادہ ترک کیا اور یہ کہہ کے واپس چلے گئے کہ پہلے میں صرف تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنے آیا تھا، بٹ تو نے تھوک پھینک کے اس میں میرا غصہ بھی شامل کر دیا، جس کی وجہ سے میرا نفس اس میں آ گیا۔ اب میں جا رہا ہوں اور تجھے اسی ٹائم قتل کرنے آؤں گا جب میرا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ میں یہ شعر کروں گی، تیرے عشق نے مجھ کو مجھے سے چھین لیا، تیری طلب ہے صرف تیری، چل رہی ہوں قرب شریر میں، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری۔